آپ مطمئن رہیں، زہرا کی عزت میری عزت ہے، میری وجہ سے کبھی اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جانتا ہوں میں، اور یہی توقع ہے مجھے تم سے۔ بس ایک اور درخواست ہے تم سے۔ مجھے پتا ہے یہ سب کہتے ہوئے میں بہت خود غرض اور مطلبی لگ رہا ہوں گا تمہیں، مگر کیا کروں؟ باپ ہوں، ایک مجبور باپ جو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی ہر ممکن تگ و دو میں ہے۔ میری درخواست ہے کہ زہرا کا نکاح ہو جانے تک تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے کرب کی شدت سے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ حاجی صاحب کی بات سن کر میں نے گھڑی بھر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ میری نظروں کا سامنا نہیں کر پائے اور جلدی سے بولے، میں جانتا ہوں میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر رہا ہوں، مگر تم جانتے ہو کہ زہرا اور سکندر کا رشتہ طے ہوتے وقت تمہاری یہاں موجودگی بہت سی الجھنوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کسی کو تمہارے اور زہرا کے ماضی اور رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ جی، میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت میرے کسی دوست کو ضرورت ہے میری۔ اس کا مسئلہ حل ہوتے ہی میں رخت سفر باندھ لوں گا۔ بس تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں آپ مجھے۔ زہرا کے ابا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری سعادت مندی پر مجھے ہمیشہ فخر رہا ہے۔ کاش تم اور زہرا ایک ہو جاتے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔ ویسے بھی تم نے اپنی زندگی کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ تمہیں کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دے گا۔ شاید تم ہمیشہ ہی سفر میں رہو گے، مگر میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور ایک باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا اپنا ایک ہنستا بستا گھر ہو، جہاں وہ اور اس کا خاندان پھلے پھولے، جہاں زندگی میں سکون ہو، جہاں ہر وقت سفر کے وسوسے اور اندیشے نہ ہو، جہاں ہر شے اپنی جگہ ٹھکانے سے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا ساحر، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں سر جھکائے کھڑا رہا، ان سے یہ بھی نہ کہہ پایا کہ اگر آپ کو اپنے مخاطب سے بار بار یہ پوچھنا پڑے کہ کیا وہ آپ کی کہی باتیں سمجھ رہا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہی جانے والی بات بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ میں ابھی اذیت میں تھا، مگر میں نے اپنی تکلیف اپنے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی زندگی میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی گود میں اپنی نسل کو پروان چڑھتے دیکھ کر ان کا خون کتنا بڑھ جاتا ہوگا یہ کون نہیں جانتا، مگر ایک جوگی بنجارے کی قسمت میں یہ سکون، چین اور اطمینان کہاں؟ اسے تو ہر لمحے کوئی نیا اور انجان سفر درپیش رہتا ہے۔ بنجارہ کبھی گھر نہیں بسا سکتا، کیونکہ اس کے پاؤں میں ہی چکر ہوتا ہے، اس کے قدم کہیں نہیں تھمتے۔ تو پھر ایسے مسافر کے ساتھ اپنی بیٹی کون بیانا چاہے گا؟ زہرا کے ابا میرا شانہ تھپ تھپا کر یوں آگے بڑھ گئے جیسے زندگی کسی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوپہر سے سپہر اور سپہر کے بعد شام آ گئے۔ یہ دن کے پہر بھی اپنے معمولات کے کتنے پابند اور پکے ہوتے ہیں، کبھی تھکتے ہی نہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ دوپہر کے بعد سپہر نہ آئے، یا کبھی تیسرا پہر ڈھلنے سے رک جائے اور شام نہ ہو۔ ہم زندگی بھر ایک ہی پہر کو جیتے رہتے ہیں۔ وقت ہمارے بس میں ہو جائے، ہم اپنی مرضی سے اسے آہستہ یا تیز کر سکیں، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو شاید انسان اپنے مسرت بھرے لمحات کو
کبھی گزرنے ہی نہ دے، بار بار ایک ہی پل کو جیتا رہے، جیسے میں ہمیشہ اس پل کو جینا چاہتا تھا کہ جب میں نے پہلی بار زہرا کو دیکھا تھا۔ بس وہی ایک پل کافی تھا مجھے عمر بھر جینے کے لیے، مگر وہ پل بھی ایک لمحے کے اندر ہی گزر گیا۔ کتنی مختصر زندگی تھی میرے۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا مغرب ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ مکمل اندھیرا ہوتے ہی میں جا کر کندن کو دیکھ سکوں۔ اس کا مسلسل اور چڑھتا بخار مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ شاید اس کے زخم کے بگڑ جانے کی وجہ سے اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی کسی بھی طرح قصبے سے کوئی مستند حکیم یا طبیب بلوا کر میں کندن کو اسے دکھا دوں گا، پھر چاہے جو بھی ہو۔ یہ خطرہ مجھے ہر حال میں مول لینا ہی تھا، ورنہ خدا نہ خواستہ کندن کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ عشاء کے بعد جیسے ہی آس پاس پہرے داروں نے ذرا آرام کرنے کے لیے اپنی کمر ٹکائی، میں خاموشی سے دبے پاؤں کندن کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کندن اندھیرے میں بے سدھ پڑا کرہا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور اس کے چہرے پر بھی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر تکلیف کے باوجود مسکرایا۔ عبداللہ یار، لگتا ہے میری زندگی کی بھی آخری ریل آ گئی ہے۔ کبھی کسی فلم کا فیتہ دیکھا ہے سینما کے چرخے پر چلتے ہوئے؟ اس فیتے کی آخری ریل بڑی تیزی سے گھومتی ہے اور پھر اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اندر سینما کے پردے پر بڑا بڑا لکھا آ جاتا ہے، ختم شد، تو صوفی صاحب اپنا ختم شد بھی قریب آ رہا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تم نے زندگی میں اور بہت سی فلمیں دیکھنی ہیں جو تم نے کبھی سوچ رکھی تھی، اور کیا جانے قسمت نے جیسے تمہیں دلیپ کمار کا آبائی گھر دکھا دیا اچانک، اسی طرح ایک دن وہ خود بھی تمہارے سامنے آ جائیں اور پوچھیں، کیوں بھائی کندن، کیسے ہو؟ نام تو سنا ہوگا میرا، مجھے دلیپ کمار کہتے ہیں۔ کندن میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ سچ یار، کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ قسم سے میں بچ بھی گیا یہاں سے اگر، تو ان کے سامنے آتے ہی مر جاؤں گا۔ اتنی بڑی خوشی برداشت نہیں کر سکوں گا میں۔ ہم دونوں زور سے ہنس پڑے۔ میں کندن کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ اس کے یہاں سے صحیح سلامت نکل جانے تک اس کا حوصلہ اور ہمت قائم رکھنا بہت ضروری تھا۔ یہ انسانی دماغ بھی کیا عجیب طلسم ہے، تمام پستیاں اور ہر عروج سب اسی کے اندر قید ہو جیسے۔ کندن بہت دیر تک مجھے اپنے محبوب ہیرو کے مختلف کرداروں کی داستان سناتا رہا کہ کیسے دلیپ کمار نے جب دیوداس فلم مکمل کی تو ان پر ڈپریشن کا دور طاری ہو چکا تھا، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پر انہیں مجبوراً 6 ماہ تک المیہ کردار ترک کر کے باقاعدہ یورپ جا کر اپنا علاج کروانا پڑا، اور یہ بھی کہ گنگا جمنا میں ڈاکو کے کردار میں ڈھلنے کے لیے دلیپ کمار نے کتنی محنت کی تھی۔ کندن فلم اور سینما کا بندہ تھا، اور کسی نے سچ ہی کہا کہ ایک سچا فلم بین تمام عمر فلم کے اندر ہی جیتا ہے اور فلم میں ہی مرتا ہے۔ رفتہ رفتہ نیند سے کندن کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، مگر وہ اب بھی مزید باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے زبردستی اسے کمبل اوڑھا کر لٹا دیا، اور اس نے بھی اس شرط پر مجھے جانے دیا کہ میں اگلے روز کندن سے فلم نیا دور میں تانگے کے ریس سے جڑا پورا قصہ تفصیل سے سنوں گا۔ میں کندن کے حجرے سے باہر آیا تو نصف شب ڈھل چکے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی کندن کا پسندیدہ نغمہ گنگناؤں کہ اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا، ڈھونڈ لے اب کوئی گھر نیا، چل جہاں غم کے مارے نہ ہو۔
جھوٹی آشنا کے تارے نہ ہوں۔ ان بہاروں سے کیا فائدہ جس میں دل کی کلی جل گئی، زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا۔ ڈھونڈ لے اب کوئی گھر نیا، مگر وہ کوئی اور خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے مقدر میں غم سے چھٹکارا لکھا ہوگا۔ میرا واسطہ تو ہر گھڑی اسی دیرینہ دوست سے رہتا تھا جس کا نام کسی نے غم رکھا تھا۔ میں نے حاکم بابا کے حجرے میں جھانک کر دیکھا، مگر وہاں خاموشی تھی اور چراغ بجھا ہوا تھا۔ میں چھپ کر باہر نکل آیا۔ ابھی فجر میں 3 گھنٹے باقی تھے، لہٰذا میں بھی کمر ٹکانے کی غرض سے وہیں برآمدے کے ایک گوشے میں پاؤں پسار کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاید مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی تھی، مگر تبھی بہت سے لوگوں کے شور اور چلانے کی آوازیں سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہل تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، مگر پھر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سارے مزار کے صحن میں پولیس والے پھیل چکے تھے اور ہر کونے کھدرے اور ہر کمرے کی سخت تلاشی لی جا رہی تھی۔ مزار کے مجاور اور خدمتگار غصے میں پولیس والوں سے الجھ رہے تھے، مگر حاکم بابا ایک جانب سکون سے بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے۔ دور مجھے اسد اپنے چند اہلکاروں کے ساتھ کھڑا نظر آیا تو میں اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ یہ سب کیا ہے آفیسر؟ تم ہمیں چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں آ جاتے ہو بار بار یہاں؟ اسد نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کروں، اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے میرے کسی مخبر نے بڑی پکی اطلاع دی ہے کہ سزائے موت کا مفرور قیدی کندن کسی قافلے میں شامل ہو کر اس صحرائی قصبے تک پہنچا ہے، اور 2 قافلے تو کل ہی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ اسی کی تلاش میں یوں آدھی رات کو آنا پڑا مجھے۔ میں نے آگے بھی اطلاع کر دی ہے سارے علاقے میں کہ وہ قافلہ جہاں بھی پہنچا ہے اسے وہیں روک دیا جائے، اور جب تک ایک بندے کی شناخت مکمل نہ ہو جائے کسی کو آگے نہ جانے دیا جائے۔ اسد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پولیس کو کندن کی مخبری ہو چکے تھے اور اب کسی بھی لمحے وہ پولیس کی گرفت میں آ سکتا تھا۔ حاکم بابا نے سکون سے تمام مجاوروں کو اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا کہا اور خود اپنے حجرے میں واپس چلے گئے، جس کی تلاشی پہلے ہی لی جا چکی تھی۔ کچھ پولیس والے مزار کے پیچھے بنے حجروں کی طرف بھی لپکے جہاں کندن چھپا ہوا تھا۔ اسد نے مجھ سے پوچھا، پیچھے کی طرف بنے یہ پرانے کمرے بھی کوئی استعمال کرتا ہے کیا؟ نہیں، اب یہ اناج کے گوداموں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑے اور زائرین کا رش زیادہ ہو تو وہاں بھی لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ اسد میرے ساتھ باتیں کرتے اور چلتے ہوئے خود بھی پچھلے صحن میں آ گیا، جہاں اس کے اہلکار ایک حجرے اور گودام کے دروازے کھول کر اندر کی تلاشی لے رہے تھے۔ میں دم سادے کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ تبھی 2 اہلکار کندن کے کمرے میں گھس گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کھیل ختم ہونے کو تھا۔ ابھی اندر سے پولیس والوں کے چلانے کی آواز آئے گی کہ سر جی، ہم نے مفرور کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرے سارے بدن میں جیسے چونٹیاں سے رینگنے لگی۔ اندر گھسے پولیس والوں کی طرف سے ابھی تک کوئی شور کیوں نہیں ابھرا؟ کوئی چلایا کیوں نہیں؟ اس جانب اتنی خاموشی کیوں طاری تھی؟ میرا جسم اینچنے لگا۔ تبھی وہ دونوں پولیس والے تیزی سے باہر نکلے۔ ادھر بھی کوئی نہیں ہے صاحب جی، سارے کمرے کھنگال لیے ہم نے۔ تبھی کچھ پولیس والے چھت سے چلائے، سب کلیئر ہے صاحب، کوئی نہیں ہے ادھر۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی حیرت کو چہرے پر آنے سے روکا، مگر میرا اٹکا دم بحال ہونے لگا۔ اسد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ معاف کرنا عبداللہ، تم سب کو یوں آدھی رات اس وقت بے آرام کیا ہم لوگوں نے۔ شاید مخبری پکی نہیں تھی۔ وہ بھاری قدموں سے باہر کی جانب پلٹ گیا اور میں نے اس کے جانے تک خود کو نہ جانے کس اذیت میں ڈال کر کندن کے کمرے کی طرف جانے سے روک کے رکھا۔
مگر جیسے ہی پولیس کے جیپوں کی دور جاتی آوازیں کچھ معدوم ہوئیں، میں اندھیرے میں چلائے کسی تیر کی طرح اڑتا ہوا پچھلے برآمدے کی طرف لپکا اور دوڑتے ہوئے جا کر میں نے کندن کے حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر واقعی کوئی نہیں تھا۔ ایک جانب وہی پانی کا گھڑا اور پرانا سلور کا گلاس دھرا تھا جو میں نے کندن کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر اس سامان کو پولیس والوں نے معمول کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی پرانے گوداموں میں ایسی بہت سی روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پڑی رہتی ہیں۔ لیکن کندن کہاں تھا؟ میں نے دیوانوں کی طرح سارا کمرہ چھان مارا، جیسے کندن کوئی چھلاوا ہو اور اچانک ہی کسی کونے سے نمودار ہو جائے گا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا دیا ہوا کمبل اور خشک غذا کا تھیلا بھی وہاں سے غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کندن کو پولیس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اپنی کمین گاہ پر چھاپے سے قبل ہی وہاں سے نظر بچا کر کسی جانب نکل گیا تھا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ اس کی حالت تو پہلے ہی بہت ابتر تھی، ایسے میں وہ کہاں مارا مارا بھٹکتا رہے گا۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی آذانیں شروع ہو گئیں۔ میں نے سلام پھیرتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر اوپر والے سے التجا کی کہ کندن کو اپنی امان میں رکھے۔ حاکم بابا نے نماز ختم کر کے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو میاں؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مطلب انہیں سب خبر تھی میری پریشانی کی، مگر حسب معمول وہ مجھے تسلی دے کر خود دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں مزار کی منڈیروں پر دھوپ چڑھائے، لیکن میرے ذہن پر چھائے سوچ کے بادلوں کا سایہ تنا رہا۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی بے چینی بڑھتے گئے اور میرا ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا محال ہو گیا۔ تبھی میں تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر اٹھا اور مزار سے باہر نکل آیا۔ دور سیڑھیوں سے پرے نیچے سڑک کنارے خانو تانگے والا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا۔ سلام سائیں جی، تم نے تو مزار کی چوکھٹ ہی پکڑ لی ہے، بڑے دن بعد درشن ہوئے ہیں تمہارے۔ میں نے خانو سے کہا کہ وہ مجھے پرانے بازار کی طرف لے چلے۔ یہ وہی بازار تھا جہاں سارنگا کا اڈا تھا۔ خانو کے چہرے پر پریشانی کے آثار پیدا ہوئے، مگر وہ چپ رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس طرف کی سواری اٹھانے سے کتراتا تھا۔ اس نے تانگے کو چھانٹا لہرا کر آگے بڑھایا۔ تبھی دور سے ایک دوسرا تانگا تیزی سے مزار کی طرف دوڑتا نظر آیا۔ خانو نے دور سے ہی آواز لگائے، اوئے مرادے، کدھر کی سواری ہے؟ کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ وہ مراد تانگے والا تھا۔ میں نے قصبے کے مرکزی بازار میں 2-4 بار اسے دیکھا تھا، تانگا سٹینڈ پر۔ تانگے میں 2 مسافر بیٹھے تھے۔ مراد نے بھی چلا کر جواب دیا، مزار لے جا رہا ہوں سواریاں خانو چاچا۔ ادھر پیچھے 2 کوس دور کالے ٹیلے کے پیچھے کوئی زخمی پڑا ملا ہے قصبے والوں کو۔ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی یہاں سے فارغ ہو کر وہیں جاؤں گا۔ مراد تانگے والے کی بات سن کر میری دھڑکن رکنے لگے۔ زخمی؟ کون ہے؟ کسی نے حکیم صاحب کو بتایا کہ نہیں؟ پتہ نہیں سائیں جی، کوئی نیا بندہ ہے، ہماری طرف کا تو نہیں لگتا۔ میں نے خانو کو تانگا موڑ کر کالے ٹیلے کی سمت دوڑانے کا کہا۔ ابھی ہم قصبے کو جاتی مرکزی سڑک سے ذیلی سڑک کی طرف مڑے ہی تھے کہ دور سے پولیس کی چند گاڑیاں صحرا کی دھول اڑاتی اور اپنے پیچھے غبار کا ایک طوفان برپا کرتے ہوئے ہمارے تانگے کے قریب سے آگے نکل گئیں۔ یعنی پولیس کو بھی واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ میرے دل سے بے اختیار فریاد نکلی، یا اللہ، وہ زخمی کندن نہ ہو، کوئی اور ہو۔ میں نے خانو کو تانگا مزید تیز دوڑانے کا کہا، مگر ہمارے کالے ٹیلے کے پیچھے پہنچتے پہنچتے وہاں کافی بڑا مجمع لگ چکا تھا۔ دور سے مجھے پولیس والے دیہاتیوں کو ڈانٹتے اور بھگاتے نظر آئے۔ انہی میں اسد کا خاص اہلکار وہ سب انسپکٹر بھی تھا جو مجھے مزار پر چھاپے کے دوران تمام ہدایات دیتے نظر آیا۔ اس کے سینے پر لگی نام کی تختی پر مجھے جمیل لکھا نظر آیا۔ وہ مجھے تانگے سے اترتے دیکھ کر زور سے چونکا۔
آپ یہاں کہاں سے آئے لوگو؟ مجھے تانگے والے نے بتایا ہے کہ یہاں کوئی زخمی پڑا ہے، شاید میں اس کی تکلیف کچھ کم کر سکوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ جمیل ششو پنج میں پڑ گیا۔ اے ایس پی صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں سائیں جی، میں خود ابھی پہنچا ہوں، کہیں یہ زخمی وہی مفرور نہ ہو جس کی ہمیں تلاش ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر یہ وہی مفرور ہے تو میرا جیل کا ساتھی ہے، مجھے اسے ملنے دو، دوست ہے وہ میرا۔ جمیل نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے چلا کر بھیڑ کو ایک جانب ہٹ جانے کا کہا۔ دیہاتی گھبرا کر تتر بتر ہو گئے اور میں دھڑکتے دل سے چھٹتی بھیڑ کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کوئی بندہ گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سیدھا کیا اور میری نظر زخمی کے چہرے سے ٹکرائی۔